نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب دعا مانگتے ہوئے آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو وہ نشانیاں کون سی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں، تو اس کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ میری یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں، اس دعا کو شرف قبولیت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں، اللہ نے اپنی بارگاہ میں اس دعا کو قبول کر لیا ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا، آپ کو کیسے پتا چلے گا، اس کا اندازہ کیسے لگے گا؟ تو کچھ نشانیاں ہیں جو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اگر یہ نشانیاں دعا مانگتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں تو آپ سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ مانگی ہوئی دعا جو ہے یہ شرف قبولیت تک پہنچ چکی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے اگر آپ کو دعا میں مزہ آ رہا ہے، آپ کا دعا میں دل لگ رہا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہی رہوں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو کوئی سوال کرے اللہ کے سامنے سوال کیا کر۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگا کر۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور یقین کے ساتھ دعا مانگے اور اس کا دل کر رہا ہو کہ میں اپنا حال اللہ کو سناؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کے دل کی کیفیات کو اس طرح بنا رہے ہیں تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر دعا مانگنے کی اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق مل رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دعا کی قبولیت کی دوسری نشانی ہے۔ یاد رکھیں کہ توفیق کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آقا کے ساتھ ایک غلام جا رہا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اس غلام نے کہا کہ آقا یہ سامنے اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ سامان میں یہاں رکھتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہریں، میں مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کر لوں، نماز پڑھ لوں۔ اس نے اجازت دے دی، یہ غلام مسجد میں چلا گیا، وہاں اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب تھوڑا سا وقت لگ گیا، جب وقت لگا تو اس آقا نے پیچھے سے آواز دی کہ کتنی دیر ہو گئی ہے، آپ مسجد سے باہر نہیں آ رہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی؟ تو اس غلام نے کہا کہ دیکھو، جو ذات آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دے رہی وہی ذات مجھے مسجد سے باہر نکلنے کی توفیق نہیں دے رہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، ایک آدمی کی دکان مسجد کے دروازے کے ساتھ ہے اور ایک آدمی فاصلے سے چل کے آ رہا ہے۔ اب جو مسجد کے ساتھ والا آدمی ہے، جو مسجد کا پڑوسی ہے، اس کو توفیق نہیں مل رہی کہ وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کر لے، لیکن جو دور کا آدمی ہے اللہ کی طرف سے اس کو توفیق مل رہی ہے، وہ مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے۔ تو توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے اگر دعا مانگتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی آ جاتا ہے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نکل آنا یہ بہت بڑی عظیم بات ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی محبوب ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو دعا مانگتے ہوئے احساس ہو رہا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کو دعا کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تو اللہ سے پہلے سے ہی مانگنا شروع کر دینا چاہیے
چاہیے تھا. مجھے تو کوئی بھی مشکل آتی, کوئی بھی پریشانی آتی تو میں اللہ سے مانگتا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا, اللہ سے دعا کرتا. مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کی یہ کیفیت بن رہی ہے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو یہ چند نشانیاں ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.